السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب الفتن جو مشکات المصابیح کا تیسرے والیوم کا باب ہے، اور اس میں سب چیپٹر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان کی احادیث جو ہیں وہ آج پڑھیں گے۔ تو اس کی پہلی حدیث ہے 5505۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ قریب ہے کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا، تاکہ ایک سجدہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، اہل کتاب کا ہر فرد ان عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ حدیث نمبر 5506۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، عداوت و رنجش اور باہمی بغض حسد جاتا رہے گا، وہ مال کی طرف بلائیں گے لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے، فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب ابن مریم تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 5507۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا، وہ قرب قیامت تک غالب آتے رہیں گے۔ فرمایا، ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس وجہ سے تم خود ہی ایک دوسرے کو امام ہو۔ حدیث نمبر 5508۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، وہ 45 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، انہیں میری قبر کے ساتھ ہی میرے قریب دفن کیا دیا جائے گا۔ میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر عمر کے درمیان سے ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے۔ ابن جوزی نے اسے کتاب الوفا میں ذکر کیا ہے۔ کتاب الفتن میں چیپٹر ہے قرب قیامت اور فوت شدہ پر قیامت قائم ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 5509۔ شعبہ قتادہ سے اور وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے سنا، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جس طرح ان دو انگلیوں میں سے ایک کو دوسری پر فضیلت حاصل ہے، میں نہیں جانتا کہ آیا انہوں نے اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا یا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ہے۔ حدیث نمبر 5510۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے ایک ماہ پہلے فرماتے ہوئے سنا، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، حالانکہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ روئے زمین پر جو ذی روح آج موجود ہے وہ 100 سال گزرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 5511۔ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو نفس آج موجود ہے 100 سال گزرنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5512۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ عربی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے چھوٹے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے تمہاری قیامت تم پر قائم ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 5513۔ مستور بن شداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت کے ظہور کے ساتھ بھیجا گیا ہے، میں اس پر اسی طرح سبقت لے گیا ہوں جس طرح یہ اس پر سبقت لے گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 5514۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے ہاں عاجز نہیں آئے گی، وہ انہیں آدھا دن مؤخر کر دے گا۔ سعد نے سے دریافت کیا کہ آدھے دن کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے فرمایا 500 سال۔ حدیث نمبر 5515۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جسے اس کے اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور وہ اپنے آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ متعلق ہو، قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ کتاب الفتن میں چیپٹر ہے قیامت برے لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ حدیث نمبر 5516۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں کہ کسی ایک پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ اللہ کہتا ہو۔ حدیث نمبر 5517 عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حدیث نمبر 5518 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلیصہ کے گرد طواف کرتے ہوئے چھلکیں یعنی حرکت کریں گے۔ ذوالخلیصہ دوس قبیلے کا ضم ہے جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ ذوالخلیصہ دوس قبیلے کا صنم ہے جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5519 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رات اور دن ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اسے ناگوار جانے، تو میں خیال کرتی تھی کہ یہ حکم تمام زبانوں کو شامل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے مکمل ہونے میں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، پھر اللہ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا۔ اس وقت جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ وفات پا جائے گا اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حدیث نمبر 5520 عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو 40 سال قیام کرے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال، پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں، وہ اس دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کریں گے، پھر وہ لوگوں کے درمیان 7 سال رہیں گے، کسی دو کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہوگی، پھر اللہ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا تو روئے زمین پر موجود ان تمام لوگوں کی روح قبض کر لی جائے گی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا خیر ہوگی، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے اندر گھس جائے تو وہ وہاں پہنچ کر بھی اسے دبوچ لے گی۔ فرمایا بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح سبک اور تیز جبکہ درندوں کی طرح سخت وحشی ہوں گے، وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ برائی کو برائی۔ شیطان روح بدل کر ان کو کہے گا کیا تم حیا نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ چنانچہ وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کی تلقین کرے گا، وہ اسی حالت میں ہوں گے، ان کا رزق بہت زیادہ ہوگا، ان کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ پھر سور پھونک دیا جائے گا، جو شخص اسے سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جانب جھکائے گا اور ایک جانب اٹھائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ شبنم کی طرح بارش برسائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ جی پڑیں گے، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، پھر کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں کھڑا کرو کیونکہ ان سے حساب لیا جائے گا، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا آگ والو جہنمیوں کو نکال لاؤ، اللہ کا دو کہا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ کہا جائے گا 1000 میں سے 999۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور یہ وہ دن ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ اور معاویہ سے مروی حدیث ہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی، باب توبہ میں ذکر کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔